السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف آرٹس کا BA کا لیکچر نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ٹاپک جو ہوں گے وہ ہوں گے کہ پاکستان اسٹڈیز کا تعارف، یعنی کہ مطالعہ پاکستان کا تعارف کیا ہے، اور آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھنا کیوں چاہتے ہیں، وائی یو ڈو اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، ٹھیک ہے نا، آپ کیوں مطالعہ پاکستان پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا وجہ ہے، اور جو حالات تھے بر صغیر کے اسلام کی آمد سے پہلے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں۔ لیکن آپ کے جو سلیبس کانٹینٹ ہوتا ہے، جو آپ کے چیپٹرز ہیں، وہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس میں آپ کا ہسٹری، جغرافی اور نیشنل افیئرز آتا ہے، اور اسی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہسٹری کے حساب سے 4 مین چیپٹرز ہوتے ہیں، جس کو ہم نے 6 چیپٹرز میں کنورٹ کیا ہوا ہے، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور پلس آپ کے 4 چیپٹر ہوتے ہیں جغرافی کے، اور 2 چیپٹر ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل افیئرس کے، یعنی کہ بین الاقوامی تعلقات کے۔ اچھا، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے، آپ کے پاس یہ پورے سارے چیپٹرز ہیں، اس میں سے ہم لوگ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے، کوشچنز ہوں گے، ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو رزلٹ اورینٹڈ ہو، آپ کے ایگزام میں آپ کو کلیئر کریں ایک لاجیکل وے میں، منطق وے میں، ٹھیک ہے نا، منطق کے لحاظ سے ہم بات کو بتائیں گے، دیکھیں گے، اور یہ آپ کے سارے چیپٹرز کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس ریکمنڈ بکس اور نوٹس، آپ کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، نوٹس کس کے لینے چاہیے۔ اچھا، مارکیٹ میں بے تحاشا کتابیں ہیں، جن میں آپ کے پاس گل شہزاد سرور کی بھی ہے، کمال سیریز بھی ہے، اکرم ربانی کی ہے، مرزا محمد یوسف کی ہے، MD ظفر کی ہے۔ یہ ریکمنڈڈ بکس ہیں، گائیڈ آپ کو نہیں لینی ہے، ریفرنس بکس اور ریکمنڈڈ بکس لینی ہے جو آپ کو یونیورسٹی والوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے دیکھنا۔ اور اگر آپ کو مزید اگر آپ کو پڑھنے کا اگر ہے جستجو ہے تو پھر آپ نوٹس پہ جا سکتے ہیں، اور بیش تحاشا نوٹس آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں، جس کے میک کالج گیٹ کے بھی ہیں، آدم جی کے بھی ہیں، پریکٹیکل سینٹر کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، پریکٹیکل کوچنگ سینٹر کے بھی ہیں، انیس حسین کے ہیں، فہیم عباس کے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ہیں، میرٹ کے ہیں، سر سید کے ہیں، اور سب سے مشہور زبانہ یونیورسل نوٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ بکوں سے پڑھیں، تاکہ آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آج کا آپ کا پہلا ٹاپک، آپ کا پہلا سوال جو آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ پاکستان اسٹڈیز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ پاکستان کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ سب کا جواب ہوتا ہے کہ ہسٹری پڑھنی ہے، جغرافی پڑھنی ہے، انٹرنیشنل افیئرس پڑھنے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صرف پاکستان اسٹڈیز اس کا مقصد نہیں ہے، پاکستان اسٹڈیز کا مقصد یہ کہ سویلائزیشنس کو، بیہیویئرس کو، کلچرس کو، لینگویج کو، مینرس کو، اور باتحاشا چیزوں کو پڑھنا ہے ہم نے، کس کے اکارڈنگ ٹو اسلام، تہذیب کو بھی، رویوں کو بھی، ثقافت کو بھی، زبانوں کو بھی، پلس سب سے اہم تربیت کو بھی، جو ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ صرف پاکستان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ہسٹری پڑھ لی، جغرافی پڑھ لی، انٹرنیشنل افیئرس پڑھ لیا، یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہے اکارڈنگ ٹو اسلام۔ اگر سمپل ٹرمز میں بولا جائے تو کیا ہے پاکستان کا مطلب، کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہمارا رہنما کون، محمد رسول اللہ، یہ پورا ورڈ بنتا ہے، یہ پورا ہے، یہ آپ نے سیکھنا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے پاکستان اسٹڈیز کا پڑھنے کا۔ صرف یہ مقصد نہیں کہ ہسٹری پڑھ لی، جغرافی پڑھ لی، انٹرنیشنل افیئرس، آپ کو پاکستان کا پورا جز کا پتہ چاہیے۔ جیسے آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہے، کس طرح سے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، آپ کی گھر کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے ملک کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کا بیسک جو پرپز ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آرٹس والوں کو تو کچھ زیادہ ہی پتہ ہونا چاہیے، وہ کیوں، آپ کو پتہ ہے فنون سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ فن ماہریت میں حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے، تو آپ کا پہلا جو ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی، ٹھیک ہے نا، بر صغیر میں اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ اب نظریاتی بنیاد کیا تھی، وہ کس کے لحاظ سے تھی، وہ تھی پاکستان کا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان اس وقت کے لحاظ سے نہیں، اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کا کانسیپٹ، تو اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے اہم جز کیا بنا، پاکستان، بعد میں چل کے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ اب اس کو ہم مزید آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوا، کیا ہوگا، اور آپ کے حساب سے جو سوالات آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں کہ کنڈیشن امپیکٹ آف ساؤتھ ایشیا بیفور انڈین اسلام۔ اچھا، وہ حالات بتائیں یا اثرات بتائیں بر صغیر میں جو اسلام کی آمد سے پہلے کے تھے، اور اسلام کی آمد کے بعد کیا ہوا بر صغیر میں، یہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کے پاس سوال آتا ہے، اور بہت کامن سوال ہے، اور اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو، لیکن پتہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بر صغیر صرف ایک چھوٹا کوئی علاقہ یا کوئی خطہ نہیں تھا، یہ بر صغیر جو ہے، یہ سب کانٹیننٹ جو ہے ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے، جنوبی ایشیا میں واقع ہے، اور جنوبی ایشیا کا لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ایک حصہ ہے، ایک چوتھائی حصہ ہے کس کا، ایشیا کا۔ اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمالیہ پہاڑیوں کی سب سے بڑی اتھارٹیز میں آتا ہے، اور 8 ممالک اس وقت کے حساب سے جو تھے وہ بر صغیر میں آتے تھے، جو آج کمپرومائز ہو کر ٹوٹ گئے۔ تو اب اتنا بڑا ہے یہ، اور آپ نے
اگر نوٹ کرا ہو تو یہ کوئی چھوٹا کوئی علاقہ نہیں تھا، اور اس وقت کے حساب سے پورا ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ ملانے میں اور ویسٹ کو ایسٹ کے ساتھ ملانے میں، یعنی کہ مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق سے ملانے میں پوری دنیا میں سب سے اہم کردار کس کا تھا؟ یس، بر صغیر کا. تو یہ آج بھی مانا جاتا ہے. اور اب پاکستان ہے، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، پاکستان ہے. پاکستان اگر چاہے گا تو ہوگا، پاکستان نہیں ہے چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں پتہ بچوں کو، آگے چل کے ہم ڈسکس کر لیں گے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے حساب سے 709 میں بر صغیر میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ، اور یہ ان کا سب سے بڑا بولتے ہیں نا اسٹرانگنیس نہیں تھی، ویکنیس تھی، کمزوریاں تھیں. اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پہ مختلف حکومتیں بسی ہوئی تھیں، کیونکہ آپ کے سامنے تصویر میں آ رہا ہے کہ جب مختلف ریاستیں ہیں جیسے راجپوت کی الگ ہے، گجرات، سندھ، ریجنل کنگڈمز، گدوار، یہ سب الگ الگ ہیں، ایون اسمال کنگڈمز سری لنکا آپ کے سامنے. تو اس وقت کے حساب سے یہ پولیٹیکل اور جغرافیکل لحاظ سے، یعنی کہ سیاسی اور جغرافی لحاظ سے ان کے اندر تبدیلیاں بھی بہت تھیں، مسئلے مسائل بھی بہت تھے. ایک راجہ دوسرے راجہ کے اوپر حاوی ہونے کے اوپر تھا، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کو پتہ چل ہوگا سیاسی لحاظ سے یہ بہت زیادہ پیچھے تھے. اب سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مذہبی حالات کیا ہوں گے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت کے مذہب کے لحاظ سے یہاں پر سب سے اہم مذہب جو تھا وہ تھا بدھزم. بدھزم مین ریلیجن تھا، لیکن کچھ عرصوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، یعنی کہ کہنے والے پہ کچھ سال تو نہیں کہوں گا، کچھ صدیوں کے بعد ہی کہوں گا میں، لیکن آپ کی کتابوں میں کچھ سال لکھا ہوا ہے کہیں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے صدیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. صدیوں کے بعد بدھزم کا سب سے اہم جز بنا کس کا؟ ہندوازم کا. ہندوازم کا جب کانسیپٹ آیا تو 4802 بھگوانوں کا کانسیپٹ آیا، گاڈس کا کانسیپٹ آیا. اب یہ گاڈس کا کانسیپٹ کیوں نکلا وہ آپ لوگوں کو میرے خیال سے تھوڑی بہت جنرل ہسٹری تو پتہ ہی ہوگی، اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہندوازم کا کانسیپٹ بدھزم کے کانسیپٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اس پہ آپ کے 5 مونکس تھے، درویش تھے، پادری تھے جو آپ کہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھے. اسی کے حساب سے پھر ہندوازم کا کانسیپٹ بنتا ہے جب وہ پہاڑوں سے اترتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ اتنے میڈیٹیٹ کر رہے ہیں سب کچھ، تو انہوں نے ان کو بھگوان ماننا شروع کر دیا، پھر اسی سے ان کی پشتے بننا شروع. یہ ایک پورا لمبا قصہ ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ریزنس کیا کیا تھے، وہ وجوہاتیں کیا کیا تھیں. اور اس وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو اسی کے حساب سے پھر ابھی کلاسز بننا شروع ہوئی. جب کتنے بھگوان ہوں گے تو کلاسیں بننا شروع ہوئیں گی. اب لوگوں میں کلاسیں بننا شروع ہوئی، گروہ بننا شروع ہوئے، تو اس میں 4 کلاسیں سب سے اہم تھی. کون کون سی؟ براہمن، شتریا، وشنوز اور شودراس. اچھا، براہمن پیس کو کہتے ہیں رولرس کو، ٹھیک ہے نا. کشتریا کہتے ہیں وارریئرس کو، سپہ سالاروں کو. وسیاس یا وشنوز جو تھے وہ فارمرز تھے، مرچنٹس تھے. لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت غربت کی قوم تھی وہ کون تھی؟ شودراس، جو سرونٹس تھے، غلام تھے. اب ظاہر سی بات ہے براہمن کم ہوں گے، شودراس زیادہ ہوں گے، غلام زیادہ ہوں گے، رولرس کم ہوں گے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ ان کی ناکامی کا سب سے اہم جو جز بن رہا تھا، جو بنیاد بن رہی تھی، وہ یہی تھی، اوریجن ان کا یہ تھا. اب یہ 4 کلاسوں کے حساب سے اگر دیکھا تو اس وقت کے سب سے بڑے مہاراجہ جو تھے وہ تھے راجہ داہر، اور وہ ہندو کمیونٹی کے حساب سے سب سے زیادہ تھے، اور بدھسٹ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، کیونکہ ہندوؤں کا کانسیپٹ آگے بڑھ رہا تھا اور راجاؤں کا کانسیپٹ آگے بڑھ رہا تھا. اب اسی کے حساب سے مسلمان، کیونکہ اس وقت کے سب سے اہم دعوے دار ایکوالٹی اور جسٹس کے، برابری اور انصاف کے، جو لوگوں نے سن رکھا تھا وہ تھے مسلمان، اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ فوقیت دی کس کو؟ مسلمانوں کو. کنہوں نے؟ بدھزم میں. اور بدھزم والوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یہاں پر لا کر ان پہ حاوی کروایا جا سکتا ہے، حاوی نہیں مدد کی جا سکتی ہے، تو پھر آگے بڑھنا شروع ہوا. آگے دیکھا جائے تو پولیٹیکل کنڈیشن، سیاسی حالات تھے، آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈفرینٹ ریاستوں میں، کالونیز میں بٹے ہوئے تھے، تو وہاں پر کوئی ان کا جغرافیکلی، یعنی کہ جغرافیائی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے حکومت کا کوئی تناسب نہیں تھا. اور جب اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ کنبوں میں بٹے ہوئے تھے. کنبوں کا مطلب گروہ ہے، فیملی نہیں، گروپ سے بٹے ہوئے تھے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پر سب سے اہم جو کردار تھا وہاں کی حکومت کا، وہ پھر کسی کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو ایک راجہ دوسرے کو مارنے پہ لگا ہوا تھا، دوسرا راجہ تیسرے کو، تو یہ سارا نظام چل رہا تھا. اب یہ نظام چلنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں جو سب سے زیادہ کوریلٹی تھی، سب سے زیادہ جو رولرز میں پائی جاتی تھی، وہ یہی پائی جاتی تھی کہ ایک دوسرے کی ریاست کے اوپر کسی طرح قبضہ کر لیا جائے. اور یہاں پہ بہت زیادہ پولیٹیکل کنفیوژن تھی. ایک جب ہے نہیں تو 10 ہاتھ ہیں، 10 ہاتھ ہیں تو سمجھ گئے ہوگے، پھر 10 نوالے بھی ہیں، 10 نوالے ہیں تو پھر کھائیں گے بھی سب مل کے، نہیں ایک الگ الگ. تو آپ لوگ ماشاءاللہ اس بات پہ سمجھدار ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ جب سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جب ایک حکومت نہیں ہوگی، ایک ریاست نہیں ہوگی، تو ریڈ بھی قائم نہیں ہوگی. کس کے اوپر؟ لوگوں پر. اور لوگ بھی ویسے ہوں گے جیسے حکمران ہوں گے. یہ آج ہمیں دکھتا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد آتی ہے سوشل کنڈیشن. اچھا، سوشل کنڈیشن میں سماجی اور اقتصادی حالات. اچھا، سماجی اور اقتصادی حالات کے حساب سے 4 حصوں میں کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں سب ایک، لیکن 4 کلاسیں اسلام کی آمد سے پہلے. تو وہاں پہ آپ کا کوئی سماجی نظام آپ کو اتنے آرام سے نہیں دکھ رہا ہوگا. شودراس کے ساتھ تو کوئی بھی اچھا رویہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہے ہی غلاموں کی، تو غلاموں کے ساتھ تو کبھی اچھا رویہ تھا ہی نہیں. مل کے کھانا تو دور کی بات، بیٹھنا تو دور کی بات، بات کرنا دور کی بات، ملنا ہی نہیں ہوگا.
تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. پلس پھر اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انڈین اسکالرس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ماہر تھے وشنوز اور برہمنس وہ کس میں تھے؟ ایسٹرونومی فلکیات میں اور ارتھمیٹک میتھس میں. اچھا تو اسکلپچرل پینٹنگ اور امبوزنگ میں سب سے زیادہ اہم تھا. اچھا یہ ماہر تھے وہاں پتہ نہیں تھا کرنا کیا. ہاں یہ سچ ہے, کیونکہ جب اتنا آپ ٹرموائلز میں گروے ہوں گے, آپ کے سیاسی حالات ہی صحیح نہیں ہیں, تو پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا, کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سندھ کے حساب سے سندھیوں کا سب سے اہم رجحان رہا کس پہ؟ اکاؤنٹس پہ اور ریکارڈس پہ. اس لیے وہ کیشیئرس اور ٹریجررس تھے, آج بھی ان کو سیٹ بولا جاتا ہے. تو سندھیوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا. اور اگر آپ اگر نوٹ کراؤ, سندھ کے حساب سے مانا جاتا ہے, لوگوں کے حساب سے نہیں, ریاست کے حساب سے مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ پہلے بھی ہندو ہی تھے. تو سندھی یہ نہ ہوں کہ صرف ہندو ہی ہوں, مسلمان نہیں ہو سکتے. بھائی سندھ علاقہ آتا ہے تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور ہندو بھی ہو سکتے ہیں. اب تو مسلمان بھی اور ہندو, اس وقت کے لحاظ سے سندھی زیادہ تر ہندو تھے, تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پلس انڈینس سب سے زیادہ اہم حاصل تھا کہ ان کو ڈانس میں اور میوزک میں. اچھا ڈانس تو ان کے مذاہب میں بھی ہے. میوزک کا کانسیپٹ سب سے زیادہ وہ کس طرح کے دیا؟ وہ اسلام نے دیا. کس کے حساب سے؟ ہم آگے دیکھیں گے. صوفیزم کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. صوفیوں کا, درویشوں کا تھا, آگے چل کے دیکھیں گے. اچھا معاشی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, معاشی حالات, اکنامک کنڈیشن اگر دیکھی جائے تو وہ تو بہت بری ہوگی, کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی دولت کمانے میں لگا ہوا ہوگا. کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہوگا, کوئی ایکول نہیں ہوگا, فیئر نہیں ہوگا. معذرت. کاسٹ سسٹم کی وجہ سے ٹریڈرز بھی اپنا اپنا کما رہے ہوں گے, کچھ بھی بیچ کے. ایکوالٹی نہیں ہے, گڈس بیچ دیں, اسٹینڈرڈ آف لائف نہیں ہوگا. کلاسز بہت زیادہ ہیں, جو ہارڈ ورکنگ کلاس ہے, لیبر کلاس ہے, شودراس, ان کے ساتھ وہ بہت ہی برا سلوک ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو بہت زیادہ معاشی لحاظ سے تھیں اچھی, مگر کام نہیں کر رہی تھی اچھی, کام نہیں کر رہی تھی. یہ لوگوں کا کہنا ہے. اور ایسی بات ہے, جب اتنے سارے گروپ میں بٹے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ ایک کام تو رکھ کے کر نہیں ہوں گے, تو معاشی حالات آپ کی بہتر ہوگی نہیں. اور ہر کوئی راجہ ایک دوسرے پہ قبضہ کرنے پہ لگا ہوا ہے, تو اپنی فوج کو دیکھ رہا, دوسرے کی فوج کو نہیں دیکھ رہا. تو یہ باتیں ہیں. اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اب اثرات کیا پڑتے ہیں؟ اب اسلام آئے گا تو وہ اپنی ساری ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہوں گے. اور مسلمانوں میں پہلے یہی تھا کہ جب بھی کوئی وہ کام کرتے تو اسٹریٹجیز بناتے تھے, پلاننگ کرتے تھے. اور اگر دیکھا برِ صغیر میں آنے سے پہلے پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ نہیں تھا, قبض نہیں تھا, چھائے ہوئے تھے. یہ ایک ورڈ آتا ہے کہ اس بڑے الفاظوں کا معنی ہوتے ہیں. قبضہ نہیں کیا ہم نے, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا, لوہا منوایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کا اہم جز آتا ہے کس سے؟ سویلائزیشن سے, تہذیب سے. دیکھیں آ گیا تہذیب. اچھا تہذیب کا اگر رجحان کا دیکھیں تو مسلمانوں کی تہذیب کا لارجر پارٹ پوری دنیا سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. ہم عرب سے نکلتے ہیں یورپ کی طرف, اور یورپ سے واپس آتے ہیں کہاں؟ ایسٹ کی طرف. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں. تو یہ بڑا ایک سب سے بڑا رجحان ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے مختلف لوگوں کے مختلف ثقافتی رجحان کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے ہم لوگ واپس یہاں پر آئے. اور اس وقت کے حساب سے جو وہاں پہ انفیریئر تھے, جو بیکورڈ تھے, ان کو بھی ہم نے اپنی ثقافت میں رکھا اور ان کو آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی اور ان کو اہمیت دی. کلچرل لائف میں ثقافتی لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے اہم کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پورا آپ کے سامنے ایک نقشہ آ رہا ہے کہ محمد کے دور سے لے کے امیہ اور عباسیت کے خلافت تک مسلمان کہاں کہاں بسے ہوئے تھے, اور آخر میں اسپین سے, یورپ سے ہوتے ہوئے آخر میں کہاں پر آ رہے ہیں؟ انڈیا میں. تو ہم لوگ آدھی سے زیادہ دنیا میں چھائے ہوئے تھے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بڑے سمجھدار ہیں آج کے گریجویشن کے بچے, بہت ہی سمجھدار ہیں. ایک چیز پہ تو بہت ہی زیادہ پوری دنیا کا رجحان بن چکا ہے, وہ ہے ٹک ٹاک. اب وہ ٹک ٹاک کیا ہے وہ تو آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہو. ویسے سوشل میڈیا تو بہت ساری چیزیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ سمجھدار ہو. اچھا پلس اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دبل کے ایریا سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا جو انٹری ہوتی ہے, محمد بن قاسم لے کر آتے ہیں. اور راجہ, اب ایک راجہ سے تو ان کا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو راجہ داہر جو تھے وہ محمد بن قاسم سے شکست پا لیتے ہیں. لیکن محمد بن قاسم سے دبل پہ حملہ نہیں, پورے ملتان تک. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک راجہ کو فیس کیا تو دوسرے راجوں کو بھی فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ کوئی ایک تو ہے نہیں, اسٹرانگنیس تو ایک ہے نہیں حکومت کی کہ ایک ہی لڑائی کریں. تو وہ ڈفرینٹ علاقے تھے, ڈفرینٹ کمیونٹیز تھیں, ڈفرینٹ ریجنس تھے. تو اس کے حساب سے محمد بن قاسم نے اپنی ملٹری فورسز کو اسکیٹرڈ کیا تاکہ سارے راجاؤں کے اوپر حکومت ہو جائے, اور جو مین جو اس وقت بڑے اہم برہمن تھے جو رولنگ میں تھے ان کو سب کو ختم کیا. وہاں پہ انویڈرز جو قبضہ کر کے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ہٹا دیا. جب ہٹایا تو پلس سب سے اہم کامن ایمنمی کون تھی؟ ہندوازم نہیں تھے, وہ راجا تھے, لوگ نہیں تھے. اور یہی امپریس ہوئے کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم لوگ جہاں پہ آ رہے ہیں تو دو چیزیں لے کر آئے, جسٹس اور ایکوالٹی. جب یہ لے کر آیا تو وہاں پہ لوگ اور بڑے امپریس ہوئے. اور محمد بن قاسم نے جب ان کو یہ شو کروایا کہ انہوں نے جب آزادی کر دی, سمپلسٹی دکھائی پی, تو پھر وہ اور مزید ان سے متاثر ہو کر ان پر کیا ہو گئے؟ حاوی نہیں ہو گئے, ان کے ساتھ ہو گئے.
یہ بہت زبردست بات تھی. اور یہ ویو آف وار جو تھی یہ اب ایک اینمی ہو چکے تھے, ایک ہی اینمی ہو چکی تھی کہ جو ان سے مخالف میں تھے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے. ریزسٹ یاد رکھیے گا, فورن انویڈرز نہیں تھے. اب اس کی وجوہات کیا تھیں کہ یہاں پہ حملہ کیوں ہوا, وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو اسی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے جب مسلمانوں کا یہاں پہ زور بڑھا تو اس میں سب سے اہم کیا آئی, ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ. اور جب ایک ہوں گے تو آپ کی ایڈمنسٹریٹو بھی ایک ہوگی, ایکوالٹی پر ہوگی, رجحان ایک ہے. جب رجحان ایک ہے تو پھر آپ کے پاس جو اسلامک سوسائٹی کا کانسیپٹ بڑھے گا وہ بڑا ہوگا, وہ سب کو ایکول ہی رکھا جائے گا جسٹس میں, انصاف کے ساتھ. تو اب یہ عدل و انصاف کا تناسب بھی بڑھ جائے گا. تو اس وقت کے جو سب سے زیادہ امپریس ہوئے وہ کون ہوئے, شودراس. اور برامنس کو یہ لگا کہ زیادہ تر مسلمانوں کا کانسیپٹ کس پہ زیادہ, شودراس پہ, جبکہ شودراس خود امپریس ہو رہے تھے کس سے, مسلمانوں سے, کیونکہ جسٹس اکوالٹی مل رہی ہے. اب یہ بات تھی کہ جب آرٹ آف وار کا آتا تو سب مل کر اپنے ملک کی ترقی کا سوچیں گے, اپنے علاقوں کا سوچیں گے, تو وہاں پر انہوں نے ترقی کا بھی سوچا. پلس سب سے اہم بات, یہ پوری تاریخ کا نصاب کس میں لکھا گیا, چاشت نامہ میں, جو طبقت نثاری بھی کہا جاتا ہے, تاریخ فروزی شاہی بھی کہا جاتا ہے آج کل میں. آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ڈفرینٹ کتابوں میں لکھا گیا ہے, لیکن آپ آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمان کتنا پیچھے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اچھا, پلس پھر آگے چل کے شیر شاہ سوری ہے جنہوں نے پبلک ویلفیئر پہ بڑا کام کیا, روڈز پہ کام کیا, ہاسپٹلز بنائے, پوسٹ آفس. اب دیکھ رہے ہیں, اب یہ مسلمانوں کا اس وقت کا دور تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عوام پیچھے رہ جائے. ایون کہ محمد تعلق صاحب نے تو سینسس کو انٹروڈیوس کروایا جو آج پاکستان میں ہوتی بھی نہیں ہے. اچھا, مردم شماری, آبادی کے لحاظ سے آپ لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اکنامک پلاننگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں یہ ساری چیزوں کا, لیکن اس پہ عمل بہت ہی کم ہوتا ہے. پلس علاؤدین خلیجی صاحب جو ٹریڈ اور کلچر ریفارمز میں تھے, یہ مسلمان ہیں, یہ سارے مسلمان ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ اس وقت کے مسلمان ہیں کہ جب اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا, قبضہ نہیں, پھیل رہا تھا. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہر چیز نوک پہ نہیں ہے, تلوار کی نوک پر نہیں ہے مسلمانوں کی. اپنے کام بھی کروائے انہوں نے, کام سے ہی منوایا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. پلس سوشل امپیکٹ رہا, سماجی اور اقتصادی لحاظ سے کیا رہا, وہی بات. اگر اسٹرانگ گورنمنٹ ہے, ایک سینٹرل اسٹرانگ گورنمنٹ ہے تو لوگ امپریس بھی ہو رہے ہیں, قوانین ایک ہیں. جب قوانین ایک ہیں تو سب ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے ایکول ہیں, چاہے وہ شودراز ہوں, ہندو ہو, انڈین ہو, برامن ہو, چائنیز ہو, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, تو وہ سب ایکوالٹی پر ہے. کوئی آپ کو اپنی کمیونٹی کاسٹ کریڈ لیول پر نیچے اوپر انفیریئر سپیریئر کا کانسیپٹ نہیں رہے گا. جب نہیں رہے گا تو اس میں پھر آپ کا ایک کانسیپٹ بن جائے گا دیگر اسلامک سوسائٹی, کیونکہ سب ایک ہو کر بیٹھیں گے, ایک تھالی میں کھائیں گے, 10 تھالیاں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات ہے, کانسیپٹ آتا ہے. پلس پھر کیا آتا ہے کہ جب لڑیں گے گھر کو بچانے کے لیے سب مل کے لڑیں گے, تو آرٹ آف وار کا بھی کانسیپٹ ایک ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل میں آ رہی تھیں. پلس کلچرل, اچھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسلام جو ہے وہ یونیورسل دین ہے ریلیجن کے حساب سے. تو یہاں پہ ایک نیا کلچر آیا جس کو بولتے ہیں انڈو اسلامک آرٹ. پینٹنگ کا کانسیپٹ, کلیگرافی کا کانسیپٹ جتنا بھی آیا ہے, خطاطی کا, وہ یہاں پر آیا, اور مسلمانوں نے اس کو ایجاد بھی کروایا اور انٹروڈیوس بھی کروایا ہے, ٹھیک ہے, انوویٹو بھی کروایا ہے اور انٹروڈیوس بھی کروایا ہے. پلس اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ تھی اردو, جو ہم بولنا ہی نہیں جانتے اب, ٹھیک ہے نا. تو اردو 30 زبانوں سے مل کے بنی ہوئی ہے اور 72 زبانوں سے ہم لکھتے ہیں. یہ ایک میجر کانسیپٹ ہے ایکوالٹی کا, لیکن ہم اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتے. جب ترجیح نہیں دیتے تو ہماری لرننگ اور لٹریچر جو اس وقت کے حساب سے جو لوگوں کے حساب سے جو لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی, جہاں مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی, سائنس کا شعبہ ہو یا کسی بھی شعبہ ہو, اس میں سب سے زیادہ کانسیپٹ جو بڑھا وہ یہیں بر صغیر میں بڑھا. لیکن کہاں ہیں آج پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. پلس پھر اکاؤنٹس اور بکس, جو اس پر سب سے زیادہ ہسٹری کی بکس جو لکھی گئی, میپس بنائے گئے, سب کچھ ہوا. یہ سارا کانسیپٹ جو نکلا وہ کس کا نکلا, مسلمانوں کا. اور ایک کلچرل کانسیپٹ, کلچرل امپیکٹ بہت زیادہ تھا. پلس پھر سب سے اہم ریلیجیس امپیکٹ, مذہبی اثرات. مذہبی اثرات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کلچرل جو اس وقت بھی مذہب کے حساب سے اثر پڑا وہ کیا تھا, اسلام یونیورسل دین ہے. اب اسلام یونیورسل دین ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ متاثر کون نے, ہندوز لیڈرز. اب ہندو لیڈر کیوں متاثر ہونے, کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے. اب اسلامی تعلیمات کیا ہیں, 4 چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا. پرنسپل آف ایکوالٹی آف اسلام اگر آپ کو یاد ہو, وہی جسٹس, انصاف, ایکوالٹی, برابری, مساوات جس کو ہم کہتے ہیں. پلس پھر ہم لوگ برداشت, ٹالرنس, اور سب سے اہم چیز جو ہم لوگ بھول گئے, بردرہڈ, بھائی چارگی. تو وہ آتا ہے کانسیپٹ. پلس پرنسپل آف یونٹی آف گاڈ, ایک خدا کا کانسیپٹ ہے, اور اسی میں سب سے زیادہ انفلوئنس کس کا آیا, مسٹرزم کا, صوفیزم کا, علماؤں کا آیا. اسلام کا سب سے اہم جز آیا, اور اسی کے حساب سے ہندوؤں کے آگے ہم لوگ اور آگے ان کے قریب ہوتے چلے گئے.
اب یہ وہ چیزیں تھی جو ہمیں نوٹ کرنی تھی لیکن ہم نے نوٹ کی نہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچھے کر دیا آج کے لحاظ سے۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیا رتبہ ہے، یہ آپ خود سمجھدار ہے، کیونکہ آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ لوگ خود سمجھ جاتے ہیں جو آپ کو اشارے میں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں، کو جو چیز سمجھ میں آ گئی اس کو بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔